لوگ اس کے بات کا یقین کرنے لگے۔ شریعت مطہرہ کے سلسلے میں ہو یا اپنی ذاتی معاملے کے سلسلے میں ہو، ایک دوسرے کو جھوٹ کہنا یا جھوٹ پھیلانا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ آپ کے ذریعے سے پھیلا اور وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا، پھر وہ کسی کے ذریعے اور پھیلا، یہ سب کے پھیلانے کے ذمہ دار آپ ہوئے، تو اس طریقے پر ان سارے جھوٹ پھیلانے کا گناہ پر ہوگا۔ اس لیے تو پہلے تو انفرادی گناہ جھوٹ ہوتا تھا، ایک آدمی دوسرے کو بولا، لیکن اب چونکہ نیٹ کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، اب کوئی کسی کو بولتا نہیں، سب ڈائریکٹ ایک دوسرے کے موبائل میں چھوڑتے ہیں، وہیں سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف اب زبان کے گناہ کے ساتھ ساتھ جھوٹ میں ہاتھ کا گناہ بھی شریک ہو گیا۔ پہلے زبان جھوٹ سے بولا جاتا تھا، اب ہاتھ بھی اس میں حرکت کرنے لگا، میسیج کے ذریعے، جھوٹ ہاتھ کے ذریعے بھی پھیلایا جانے لگا۔ فرمایا اس شخص کو اس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلایا کرتا تھا، لوگوں میں غلط باتیں پیدا کیا کرتا تھا، اور اس کی باتیں پھیل جایا کرتی تھی، مشہور ہو جایا کرتی تھی۔ اس بنیاد پر اسے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا تھا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کے علم دیا، قرآن کی تعلیم دی، اور یہ نہ دن میں اس پر عمل کیا، نہ رات میں نہ اس پر عمل کیا، بلکہ غفلت میں قرآن کی تعلیم حاصل کر کے قرآن کے احکام کو جو لوگوں تک پہنچانے تھے، اس نے غفلت میں اپنی زندگی گزار لی، اس بنیاد پر اسے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا تیسرا وہ شخص جو غار میں تنور کی طرح ایک غار میں ہے، ننگے مرد و عورت جوان، فرمایا یہ زنا کرنے والے ہیں، یہ زنا کرنے والے ہیں، زنا کرنے والوں کا انجام یہ ہے۔ فرمایا وہ شخص جس کو نہر میں، خون کے نہر میں موجود تھا، اور وہ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، باہر سے ایک شخص پتھر مارتا، وہ اندر کو داخل ہو جاتا، پھر باہر آنے کی کوشش کرتا، پھر پتھر مارتا۔ فرمایا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا یہ شخص وہ ہے جو سود کھانے والا ہے۔ ہاں، سود کھانے والا ہے، یا اس کی سخت سزا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ خون کے نہر میں ڈوبا ہوا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر سودی معاملہ ہے، سودی لین دین ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے، جو سودی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کا جنگ ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے اس کا جنگ ہے۔ ہمیں کیا مجال ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر پائیں؟ تھوڑی سی پیسے کی بڑھوتری کے لیے، تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہو جائے، اس کے لیے انسان سودی کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کا جنگ ہے کہ وہ آئے ہم سے لڑے۔ کون اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتا ہے؟ کون اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ رسول سے لڑ جائے؟ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی سودی کاروبار کو چھوڑ دے، سودی لین دین کو چھوڑ دے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے اور جو ہے سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ بظاہر سود کا لینے والا اگرچہ وقتی طور پر اس کے مال میں زیادتی ہو جاتی ہے، اس کے مال میں کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن ہاں اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، کبھی اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمیں مال کی زیادتی کا نہیں بلکہ مال میں برکت کو مانگنے کا حکم دیا گیا، مال میں برکت کو مانگنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ دعا کرو اے اللہ ہمارے مال میں برکت دے۔ کیا دے؟ برکت دے۔ سودی کاروبار سے وقتی طور پر مال میں زیادتی ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں مال ڈوب جاتا ہے، مال کوئی کھا جاتا ہے، کوئی قرضہ لے کر کھا گیا، کہیں بینک کھا گیا، کوئی چوری کر کے لے گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگرچہ وقتی طور پر پھل پھول جاتا ہے، وقتی طور پر بینک بیلنس بنا لیتا ہے، وقتی طور پر غریب، وقتی طور پر مالدار بن جاتا ہے، وقتی طور پر محلات اور کوٹھے بن جاتے ہیں، لیکن بالآخر سود کھانے والے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بالآخر آخر وقت میں
وہ آخر میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ اور ایسا معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی تو ذلیل رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہوگا۔ دنیا میں بھی ذلیل رسوا، آخرت میں بھی ذلیل رسوا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ سودی لین دین، یہ سودی کاروبار، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وقتی طور پر مال زیادہ آ جائے، وقتی طور پر مال زیادہ ہو جائے، اس کے چکر میں پڑھ کر آدمی سود کو، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے، کسی بھی گناہ کے مقابلے میں شراب پینے والا، زنا کرنے والا، جتنے اور بڑے بڑے گناہ ہیں، کسی بھی گناہ کے معاملے میں اللہ تبارک و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ میں جنگ ہے، لیکن سود کے بارے میں فرمایا اگر کوئی سود کا کاروبار اور لین دین کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ میں جنگ ہے، مقابلہ ہے، کسی اور دوسرے گناہ کے مقابلے میں نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی حرمت کا، اس کی بغض، اس کے اندر کتنی قباحت ہے، اس کے اندر کتنی برائی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہمیں سود کو مٹانے کا حکم دیا گیا اور صدقات کو دینے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ صدقات دو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، صدقات دو گے تو تمہارا مال بڑھے گا۔ تو جو سود کا کاروبار کرنے والا تھا، سود کا لینے والا تھا، اس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ خون کی نہر میں وہ غوطہ لگاتا ہے، جیسے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پھر ایک پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد وہ جو ہم سبز باغ میں گئے، ایک بوڑھے آدمی کا دیکھا ہوا اور اس کے ساتھ میں جو جوان چھوٹے معصوم بچے تھے ان کا کیا؟ فرمایا کہ وہ جو سبز باغ اور وہ جو بوڑھے آدمی کا آپ کو دیکھا ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے بیٹھے ہوئے تھے یہ آپ کے اس امت کے نابالغ بچے تھے، آپ کی اس امت کے نابالغ بچے تھے، بچے اور بچیاں تھیں۔ فرمایا کہ وہ گھر جو ہم نے دیکھا، فرمایا کہ پہلا گھر جو ہم نے دیکھا وہ عام مسلمانوں کا تھا، اور فرمایا کہ جو دوسرا گھر ہم نے دیکھا وہ شہیدوں کا گھر تھا، وہ شہیدوں کا گھر تھا۔ اتنا عالیشان گھر، اتنا عالیشان گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ربی اللہ، یا رسول اللہ، آپ نگاہ اوپر اٹھائیے، میں اپنا سر اوپر اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے اور اس میں خوبصورت گھر نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، مجھے میرے گھر جانے دو۔ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، ابھی آپ کو اس گھر میں جانے کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی تو آپ کو اور کچھ دن اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اپنا خواب کا تذکرہ بیان فرمایا کہ کس کس گناہ کی بنیاد پر ہمیں عذاب دیا جا رہا تھا لوگوں کو۔ تو میرے دوست بزرگوں، قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اکیلی گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، یہاں کوئی لائٹ کوئی بلب کچھ نہیں کام کرے گا، اکیلا پڑا کا پڑا رہ جائے گا۔ اچانک موت آئے گی اور اسے دبوچ لے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عذاب قبر میں جو سانپ مسلط کیا جاتا ہے، جو سانپ مسلط کیا جاتا ہے، وہ سانپ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا زہریلا ہوتا ہے، اتنا زہریلا ہوتا ہے، اگر وہ سانپ جس مردے کو ڈستا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر وہ سانپ دنیا میں ایک پھونک بھی مار دے، پھونک کر کے مارتا ہے نا سانپ، اگر ایک پھونک بھی زمین میں مار دے، ایک اپنا ہوا چھوڑ دے، تو اس کی زہریلے گیس کی وجہ سے زمین اپنا سبزہ اگانا بند کر دے۔ کتنی سخت ہے قبر کے حالات کا، کہ سانپ قبر میں جو مسلط ہونے والے ہیں اتنے سخت ہیں کہ وہی قبر میں مردے کو ڈستا ہے، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، جس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس مردے کو ڈستا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟
اس کا کیا نتیجہ بنتا ہوگا؟ فرمایا اگر ایک پھونک مار دے زمین پر تو پورے روئے زمین پر سبزہ اگنا بھی بند ہو جائے اور پورا زمین چٹیل میدان بن جائے، پورا زمین چٹیل میدان بن جائے۔ اسی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فرمایا کہ آپ کے سامنے جنت دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اتنا روتے تھے حضرت عثمان، جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تھا آپ اتنا روتے تھے، آپ کا چہرہ بھیگ کر آپ کا داڑھی مبارک بھی بھیگ جایا کرتا تھا، اتنا روتے تھے، کتنا آپ کا چہرہ بھیگ جا کر آپ کا داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتا تھا۔ فرمایا میں جنت اور جہنم کا تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے تو قبر ہے، جو یہاں پاس ہو گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں پاس ہو جائے گا، جو یہاں پہ پھنس گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں پھنس جائے گا۔ اس لیے قبر کا تذکرہ سن کر مجھے اتنا رونا آتا ہے، اتنا رونا آتا ہے کہ میرا چہرہ تو کیا میری داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی ہے، میری داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، عذاب حشر سے حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے آپ خود پناہ مانگتے تھے اور امت کو بھی کہا کہ امت عذاب قبر سے پناہ مانگے، امت عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ اس لیے دوست بزرگوں یہ دنیا چند روزہ ہے، اس دنیا میں جانے سے پہلے وہاں کی انسان الکیس من دان نفسا، سمجھدار عقل مند شخص وہ ہے جو وہاں جانے